السلام علیکم ناظرین، سیاست کے اس خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اہم سرخیوں کے ساتھ۔ علیحدہ تلنگانہ کی تائید میں JSC کا سڑک بند احتجاج، کئی ارکان اسمبلی اور قائدین گرفتار۔ دلسکھ نگر دھماکے کا 1 ماہ مکمل، خاتیوں کے بارے میں پولیس ابھی تک تاریکی میں۔ تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کی معاشی ترقی ممکن، سدی پیٹ میں جناب زاہد علی خان کا خطاب۔ سیاحت کو فروغ دینے پر شمشاباد ایئرپورٹ کو ایوارڈ۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ پولیٹیکل JSC کی جانب سے آج بنگلور ہائی وے پر سڑک بند احتجاج منظم کیا گیا۔ پولیس نے اس احتجاج کی اجازت نہیں دی تھی، جس کے سبب احتیاطی طور پر بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ محبوب نگر اور کرنول تک قومی شاہراہ پر جگہ جگہ پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کیا گیا تھا۔ صبح سے ہی کئی علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جس سے پولیس اور JSC کارکنوں میں تصادم دیکھا گیا۔ 15 سے زائد ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل کو گرفتار کیا گیا۔ JSC کے صدرنشین پروفیسر کودنڈا رام اور ملازمین JSC کے قائدین کو بھی حراست میں لیا گیا۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک متاثر رہی۔ سڑک بند احتجاج کے باعث عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی کشیدگی کا ماحول تھا۔ یونیورسٹی نے آج کے امتحانات کو ملتوی کر دیا تھا۔ اسی دوران صدر TRS کے چندرشیکھر راؤ نے گرفتاریوں کی مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ وزراء کی اپیل کے باوجود چیف منسٹر نے سڑک بند احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ JSC نے ایجیٹیشن میں شدت پیدا کرنے کی دھمکی دی ہے۔ انڈین مجاہدین کے 3 مشتبہ کارکن، جن سے حیدرآباد میں 21 فروری کو ہوئے 2 بم دھماکوں میں مبینہ ملوث ہونے کی پاداش میں NIA نے پوچھ تاچھ کی تھی، انہیں دہلی کی ایک عدالت نے 3 اپریل تک عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ بند کمرے میں سماعت کے دوران ضلع جج IS مہتا نے عبید الرحمان، سید مقبول اور عمران خان کو عدالتی تحویل میں دے دیا۔ قبل ازیں NIA نے بتایا تھا کہ اس مقدمے میں ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ تینوں ملزمین کو 2 بم دھماکوں کے سلسلے میں دوران تحویل NIA کی جانب سے پوچھ تاچھ کی میعاد کے اختتام کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ رحمان کو بنگلور سینٹرل جیل سے یہاں لایا گیا ہے۔ قبل ازیں اسے NIA تحویل میں دیا گیا تھا، جس پر ایجنسی نے مقبول اور عمران سے پوچھ تاچھ کے لیے تحویل کی درخواست کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں ایک دوسرے کے روبرو لانا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ NIA نے عدالت کو بتایا کہ ان لوگوں نے علیحدہ پوچھ تاچھ کے دوران چند متضاد بیانات دیے تھے، جس پر مقبول اور عمران کو ایک دوسرے کے روبرو لا کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے قبل ازیں مقبول اور عمران کو 5 دن کے لیے NIA تحویل میں دیا تھا، جس کے دوران انہیں بم دھماکوں کے سلسلے میں حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ ایجنسی نے بتایا تھا کہ بم اندازی واقعات کے پس پردہ مکمل سازش کا پتہ چلانے کے لیے دوران تحویل پوچھ تاچھ ضروری ہے، جس پر رحمان کو 13 مارچ کو NIA کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ دلسکھ نگر بم دھماکوں کے واقعے کو 1 ماہ گزر چکا ہے، لیکن پولیس اور سیکورٹی ایجنسیاں تاحال اندھیرے میں تیر چلا رہی ہیں۔ بم دھماکوں میں ملوث قاتلوں کے بارے میں نہ کوئی سراغ ملا ہے اور نہ ایجنسیوں کو کوئی کامیابی مل سکی ہے۔ بم دھماکوں کی تاحال کسی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن میڈیا، بالخصوص قومی چینلوں اور مقامی زبان کے میڈیا نے اس پر مختلف کہانیاں گھڑ کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ تمام کہانیاں بے بنیاد ثابت ہوئیں۔ مقامی تحقیقاتی ایجنسی نے مقام واقعے سے ضبط شدہ تمام ثبوت و شواہد قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کے حوالے کر دی ہیں۔ ریاستی پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے پرانے شہر کے علاقوں میں خوف کا ماحول پیدا کیا اور درجنوں بے قصور نوجوانوں کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی۔
لیکن بم دھماکوں میں کون ملوث ہے اس کا کوئی اشارہ پانے میں ناکام رہے۔ اطلاعات کے مطابق بعض گرفتار نوجوان اب بھی تحقیقاتی ایجنسیوں کے دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ وہ تفتیش کے دوران مشتبہ پائے گئے ہیں۔ ڈی جی پی دنیش ریڈی نے حال ہی میں بم دھماکوں کے کیس میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا جو ابھی تک ثابت نہ ہو سکا۔ حیدرآباد اور سائبر آباد کی پولیس نے اس سلسلے میں کوئی بھی سراغ دینے والے شخص کو 10 تا 20 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ برسر اقتدار کانگریس پارٹی نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے 9 باغی ارکان کے خلاف جلد ہی تادیبی کارروائی کرے گی، جنہوں نے گزشتہ ہفتے اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے موقع پر حکومت کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ کانگریس مقننہ پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے چیف وپ جی وینکٹ رمنا ریڈی نے بتایا کہ ان ارکان کے ساتھ نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پارٹی باغی ارکان کے خلاف سخت کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں جلد ہی اسپیکر اسمبلی سے شکایت کی جائے گی۔ توقع ہے کہ اسپیکر کی جانب سے اس مسئلے پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ ہفتے تلنگانہ راشٹر سمیتی کی جانب سے اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، جس کی وائس کانگریس پارٹی اور دیگر جماعتوں نے تائید کی تھی۔ کانگریس کے 9 ارکان اسمبلی نے بھی پارٹی وپ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا تھا، جس کے بعد کانگریس پارٹی اپنے باغی ارکان کے خلاف تادیبی کارروائی پر غور کر رہی ہے۔ سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے غیر محسوب اثاثہ جات کے مقدمے میں وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے صدر وائی ایس جگن موہن ریڈی کی عدالتی تحویل کی میعاد میں 1 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ جج یو درگا پرساد راؤ نے چنچل گوڑہ جیل جہاں جگن کو رکھا گیا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کارروائی کی تکمیل کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ سی بی آئی نے قبل ازیں عدالت کو بتایا تھا کہ تحقیقات ابھی جاری ہیں، جس پر جج نے ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ کرناٹک کے سابق وزیر گالی جناردن ریڈی کی اوبلا پورم مائننگ کمپنی میں غیر قانونی کانکنی مقدمے میں ان کی تحویل میں 1 اپریل تک توسیع دے دی ہے۔ اس کے علاوہ جج نے وان پک ڈیولپر نما گڈا پرساد اور سرکاری عہدیدار کے وی برمانن ریڈی، جنہیں جگن کے غیر محسوب اثاثوں کے مقدمے میں ملزم بتایا گیا ہے، ان کی عدالتی تحویل میں بھی 1 اپریل تک توسیع کر دی ہے، جبکہ انہوں نے اوبلا پورم مائننگ کمپنی مقدمے میں ملزمین بشمول بی وی سینواس ریڈی، وی ڈی راج گوپال اور گالی جناردن ریڈی کے شخصی مددگار محفوظ علی خان کی عدالتی تحویل میں بھی 1 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ سدی پیٹ میں روزنامہ سیاست کی جانب سے گھریلو خواتین اور طالبات کے لیے مختلف فنی تربیت تنظیم المساجد کی نگرانی میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری تھی، جس میں مہندی ڈیزائن، گلدستوں کی بناوٹ، کپڑوں کی سلوائی، دوسری آرائش اشیاء کی تیاری شامل ہے، نہایت کامیابی سے مکمل کی گئی، جس میں تقریباً 2000 خواتین اور طالبات نے تربیت حاصل کی۔ ان کی بنائی ہوئی اشیاء فروخت اور نمائش کے لیے ایک جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ جلسے کی صدارت محمد سراج الدین نے کی، جبکہ مہمان خصوصی محمد فاروق حسین ایم ایل سی، محمد عبید علی منصف، محمد محبوب علی، سید مسکین احمد سابق وائس چیئرمین نے شرکت کی۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے روزنامہ سیاست کی جانب سے گزشتہ طویل عرصے سے کیے گئے فلاحی کاموں کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو خواتین کو ہنرمند بنانا اور انہیں خود مکتفی بنانا ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ جو خواتین یہ ہنر سیکھ لیتی ہیں وہ چاہے تو گھر بیٹھے آمدنی کا ذریعہ بنتے ہوئے معاشی استحکام کا ذریعہ اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں برابر کے حصے دار بن سکتی ہیں۔ سلیقہ مند خواتین اپنے بچوں اور شوہر کو خوش رکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تربیت حاصل کرنے کے بعد تجارت کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہو
تو حکومت سے گروپ کی شکل میں رجوع ہو سکتی ہیں، جہاں بلا سودی قرض حاصل کرتے ہوئے معقول منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جناب زاہد علی خان نے اس سے قبل منعقد کیے گئے مختلف مقامات کے کیمپ اور کامیابیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے سیاست کے خصوصی پروگرام دو بدو کی افادیت کا ذکر کیا اور بتایا کہ حیدرآباد کے علاوہ مختلف اضلاع میں بھی ایسے پروگرام مسلمانوں میں مقبول ہو رہے ہیں، جہاں آسانی سے رشتے طے ہو رہے ہیں، وہیں پر مسلمانوں میں بیجا رسومات کے خلاف ذہن سازی ہو رہی ہے اور ہزارہا رشتے طے پا رہے ہیں۔ انہوں نے نہایت جذباتی انداز میں اپیل کی کہ گھوڑے جوڑے کی لعنت سے پاک سماج تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ جناب زاہد علی خان نے کہا کہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے ہی مسلمانوں کی معاشی ترقی ممکن ہے۔ ایسے اضلاع جہاں پر اقلیتی آبادی مرکوز ہے، وہاں تعلیمی اداروں کو قائم کرتے ہوئے اس تک پہنچ، یکسانیت اور معیار کو بہتر بنانے پر توجہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لوک سبھا میں ایک تحریری سوال کا جواب دیتے ہوئے مملکتی وزیر فروغ انسانی وسائل ششی تھرور نے کہا کہ سرو شکشا ابھیان کے تحت ایسے اضلاع جہاں پر مسلم آبادی مرکوز ہے، خاص طور پر نشاندہی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اسکولوں تک پہنچ اور انفراسٹرکچر کے خلیج کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس پروگرام کے تحت دسمبر 2012 تک ایسے اضلاع جہاں اقلیتوں کی آبادی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، 20,512 پرائمری اسکول اور 9,918 اپر پرائمری اسکول تعمیر کیے گئے ہیں۔ راشٹریہ مدھیہ مت شکشا ابھیان کے تحت 890 نئے سیکنڈری اسکول کھولنے کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3,609 کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ تعلیمی پسماندہ بلاکس میں SC ST OBC اور اقلیتی طبقات کے لیے اپر پرائمری سطح کے اقامتی اسکولز اور 544 KGB تعمیر کیے گئے ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی سیکولرزم کی پابند جماعت ہے اور وہ کسی بھی صورت میں BJP اور مجلس جیسی فرقہ پرست جماعتوں سے اتحاد نہیں کر سکتی۔ یہ بات صدر سٹی تلگو دیشم سینواس یادو نے دہرائی۔ سٹی تلگو دیشم پارٹی کا اجلاس سینواس یادو کی صدارت میں منعقد ہوا۔ شہر میں برقی مسائل کے خلاف عوام کو درپیش مسائل اور دشواریوں کے سلسلے میں تلگو دیشم پارٹی نے بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 23 مارچ کے دن ودیوت سدھا کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے صدر مائنارٹی سیل گریٹر حیدرآباد تلگو دیشم پارٹی شہباز احمد خان نے اخبارات میں مجلس اور تلگو دیشم کے اتحاد کے تعلق سے شائع ہو رہی خبروں کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت صدر مائنارٹی سیل وہ پارٹی کے موقف کو ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اخبارات میں شائع شدہ خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تلگو دیشم ایک سیکولر جماعت ہے اور وہ اپنے سیکولر موقف کو کسی بھی فرقہ پرست جماعت سے اتحاد کرتے ہوئے متاثر نہیں کر سکتی۔ صدر سٹی تلگو دیشم سینواس یادو نے کہا کہ وہ شہباز احمد خان کے بیان سے مکمل اتفاق کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ تلگو دیشم کا اتحاد کسی فرقہ پرست جماعت سے ہو۔ انہوں نے تلگو دیشم پارٹی کے کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ 23 مارچ کو ودیوت سدھا پر دھرنے میں حصہ لیں۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد کو دہلی میں منعقدہ ایوارڈ تقریب میں صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے سیاحت کو فروغ دینے پر ایئرپورٹ کو سال 2011-12 کا بہترین ایئرپورٹ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایوارڈ بھی عطا کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر سیاحت چرنجیوی موجود تھے۔ مرکزی حکومت سیاحت کی جانب سے ہر سال سیاحت کو فروغ دینے پر یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد کو مسلسل تیسری مرتبہ یہ ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ پرنب مکھرجی نے یہ ایوارڈ GMR گروپ کے چیئرمین GM راؤ اور CEO وکرم جے سنگھانی کو دیا ہے۔ GMR گروپ کے چیئرمین GM راؤ نے کہا کہ منسٹری آف ٹورزم کی جانب سے ہر سال ریاستوں، یونین علاقوں، ہوٹلز، ٹریول ایجنٹس
ٹور آپریٹرز ایئرپورٹس کو بہترین کارکردگی پیش کرنے پر ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے معیار میں سالانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ایئرپورٹس کو مجموعی درجہ بندی میں دوسرا مقام حاصل ہوا ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ محض 0.04 پوائنٹس کی کمی کی وجہ سے دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ میں مسافرین کو ہر قسم کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ سے ریاست کے تقریباً تمام مقامات تک مسافرین کو سواری کی سہولت ہے۔ ان کے قیام وغیرہ کے لیے بھی ہوٹلز وغیرہ موجود ہیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ کو بہترین کارکردگی پیش کرنے پر ہی یہ ایوارڈ حاصل ہوا ہے، جس کے لیے تمام اسٹاف کی محنت شامل ہے۔ وکرم جے سنگھانی CEO GMR گروپ ایئرپورٹ نے کہا کہ ایئرپورٹ کو مزید ایک ایوارڈ مل گیا۔ ایئرپورٹ عہدیداروں اسٹاف کی محنت کی بدولت ہی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبر نامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔